صرف امریکہ میں 4000 گھوسٹ ٹاؤن موجود ہیں۔ گھوسٹ ٹاؤن وہ جگہیں جہاں کوئی نہیں رہتا اور وہ بے آباد ہے، اور پوری دنیا میں بھی کئی ملکوں میں ایسے شہر ہیں جہاں کوئی نہیں رہتا۔ ایسی جگہوں پر رہنا اس لحاظ سے اچھا ہے کہ کوئی شور کرنے والے پڑوسی آپ کو تنگ نہیں کر سکتے۔ میں ہوں آپ کی میزبان الارا، اور آپ کو ایک شاندار سفر پر لے جانے کے لیے پرجوش ہوں۔ ایک کپ چائے کا لیجئے اور شروع کرتے ہیں اپنا سفر۔ آج ہم آپ کو ایسے ابنڈنٹ شہروں کی سیر پر لے کر جائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ شہر بے آباد کیوں ہوئے۔ اوردوز سٹی، چائنا۔ چائنا نے پچھلی کئی دہائیوں میں بہت تیزی سے ترقی کی ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کے کچھ شہر اس رفتار سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ چائنا کی اوردوز سٹی 2000 میں بنائی گئی تھی 1 ملین لوگوں کی رہائش کے لیے، لیکن 24 سال گزرنے کے بعد بھی یہاں صرف 1/10 حصہ آباد ہو سکا ہے۔ یہ پروجیکٹ، جس کے بنانے میں تقریباً $1 بلین خرچ ہوئے، ایک ناکام منصوبہ ہی ثابت ہوا۔ شہر 137 میل پر محیط ایک مردہ اور خاموش جگہ ہے۔ چائنا، جہاں دنیا میں آبادی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر ہے، اتنی آبادی میں میلوں پر محیط شہر کی بلند و بالا عمارتوں کا خالی ہونا ایک حیرت انگیز بات ہی ہے۔ ہاشیما، جاپان، جسے بیٹل شپ آئلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ ہاشیما آئلینڈ کبھی ایک گنجان آباد علاقہ تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ویران کیسے ہوا، اور اب یہاں صرف بے آباد گھر اور پرندے ہی نظر آتے ہیں جو یہاں آباد ہیں۔ 40 سال پہلے اس گھوسٹ ٹاؤن کو ناگاساکی کے ساحل پر تعمیر کیا گیا۔ متسوبشی کارپوریشن جاپان نے 1840 میں اس ساحل سے ہر قسم کی تجارت کا آغاز کیا۔ ہاشی موٹو کوئلے کی کان کے قریب کانکنوں اور ان کے خاندانوں کی رہائش کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہاں 10 منزلہ اپارٹمنٹ کی عمارتیں تھیں، ریسٹورانٹس، اسکول اور ہر وہ سہولت تھی جو انسانی رہائش کے لیے ضروری ہے۔ یہاں سے 4000 میٹرک ٹن کوئلہ سالانہ نکالا جاتا تھا، لیکن جب کان میں کوئلہ ختم ہو گیا تو تمام آباد کاروں نے اس علاقے کو چھوڑنا شروع کر دیا، اور پھر یہ مشہور ٹورسٹ پلیس بن گیا۔ ہاؤ ٹاؤ وان، چائنا۔ کبھی اس کو گرین ولیج، سبز گاؤں کہا جاتا تھا، لیکن اب یہ شنگھائی سے 40 میل باہر ایک بے آباد علاقہ ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ کبھی یہ 2000 ماہی گیروں اور ان کے خاندانوں کا گھر تھا۔ 1990 میں انہوں نے یہاں سے ہجرت کا آغاز کیا، کیونکہ اب وہ ماہی گیری سے اپنا گھر نہ چلا پاتے تھے، اس لیے بہتر روزگار کے لیے یہاں سے ہجرت کر گئے۔ بدقسمتی سے 1994 کے بعد مدر نیچر نے اپنی چادر اوڑھ لی اور یہ ایک بڑی ٹورسٹ اٹریکشن میں تبدیل ہو گیا۔ برج الباباس، ترکی۔ بہت سے ویران قلعے آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن تب کیا ہو جب قلعوں کا پورا شہر ویران ہو جائے۔ ترکی کے برج الباباس میں ایسے 399 قلعے موجود ہیں۔ کبھی یہ جگہ عیش و عشرت سے بھرپور ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بننے جا رہی تھی، جس کا اختتام ڈزنی کیسلز کے وسیع قبرستان پر ہوا۔ 2019 میں اس کے ڈیولپر دیوالیہ ہو گئے، جن کے تصور میں شاید دنیا کے امیر ترین لوگوں کی رہائش کے لیے ترکی میں چھٹیاں گزارنے کے لیے بہترین جگہ بنانا تھا۔ کمپنی نے $25 ملین کا انتظام کر لیا کہ اس کو مکمل کر کے فروخت کر سکیں، لیکن ترک حکومت نے کچھ ایسے قوانین پاس کیے جس پر یہ ہاؤسنگ سوسائٹی پوری نہ اترتی تھی،
بدقسمتی سے شاید ہمیشہ کے لیے، لیکن ڈیولپر آج بھی پر امید ہیں کہ اگر ہمارے 100 ہالیڈے کاسل بھی فروخت ہو جائیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک قلعے کی قیمت $1.25 ملین ہے۔ بدقسمتی سے قلعوں کی قطاریں اب بھی بے آباد اور ویران ہیں۔ اس دعا کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ حمد اس خدا کے لیے ہے جو ہستی و زندگی میں سب سے اول اور چیزوں کی فنا کے بعد سب سے آخر میں موجود ہوگا۔ وہ ایسا علم والا ہے، جو اسے یاد کرے اسے بھولتا نہیں، جو شکر کرے اسے کمی آنے نہیں دیتا، پکارنے والوں کو مایوس نہیں کرتا، اور جو امید رکھے اس کی امید منقطع نہیں کرتا۔ اے اللہ پاک، روز قیامت جب اہل اطاعت پر تیری عنایات ہوں تو مجھے بھی حصہ دے کہ تو صاحب اقتدار ہے اور حکمت والا ہے۔ آمین۔